अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 9 मार्च 2025 और इतवार का दिन। सड़कों पे सिर्फ या तो टैक्सी चलती हुई नज़र आ रही है जो सवारियों के इधर उधर, या फिर कोई इक्का दुक्का गाड़ी जो शायद सुबह सुबह अपने किसी काम पे, या फिर कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनका रुख मस्जिद की तरफ होगा। बात यह है कि आज जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं बहुत ही ख़तरनाक दौर है। ख़ास तौर पे जब इंसान को पैदा किया गया तो जो शैतान है उसने वो आदम को सजदा करने से इनकार किया और वो गुस्ताख हो गया अल्लाह ताला के सामने। तो जब खुदा ताला ने फैसला किया दोज़ख जन्नत का, तो उसमें जो शैतान है उसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी कि मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से दूर करूँगा, उनको उस दीन से दूर करूँगा या उन नेकियों से दूर करूँगा जो उनकी भलाई के लिए होंगी, उनको जन्नत मिल जाने वाली होगी। लेकिन आज जब हम गौर करते हैं तो इस तरह लगता है कि वो जो हम रमज़ानुल शरीफ के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, कि इस महीने में शैतान जो है वो जकड़ा जाता है, जो इंसान के साथ एक शैतान जुड़ा वो जकड़ा, तो लगता ही है कि वो शैतान पूरी दुनिया में तो जकड़े जा रहे हैं, लेकिन वो शैतान एक महीने के लिए सारे पाकिस्तान भेज दिए जाते हैं। आप उनकी हरकत देखें, उनके चेहरे देखें, उनकी दाढ़ियां देखें और उनके नारे सुने तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि ये अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ जोड़ते हैं या मौसूम करते हैं, लेकिन इनकी जुबानें, इनके चेहरे, इनके अल्फाज उस शैतान से भी 2 कदम आगे नजर आते हैं जिसने कहा था कि मैं इंसान को बुटला दूंगा, तेरे रास्ते से दूर कर दूंगा। अब पाकिस्तान में जितने ये नाराबाजी करने वाले लोग हैं या इनके पीछे जो खड़े होते हैं, आप देखें कि रोजाना अखबारात जो हैं उनकी सुर्खियां लगी होती हैं कि फलां मस्जिद के अंदर ये हरकत हो गई, वहाँ मौलवी को पकड़ लिया गया, वो कुरान पढ़ाता था और इतने अरसे से वो साथ कभी हरकत इस तरह की कर रहा होता था। कभी कहा जाता है कि मस्जिद में, वहाँ जो इमाम मस्जिद था इतने सालों से, उसने वहाँ मुजरा करवा दिया और लोग मेहमान शामिल हुए, वहाँ डांस हुआ। इवन के ऐसी बुराइयाँ, ऐसी हरकत कि जिससे इस्लाम बदनाम होता है, मुल्क का नाम बदनाम होता है, यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का नाम बुराइयों की वजह से, बुरी इंसानी हकूक को पमाल करने की वजह से और अल्लाह ताला के दिए हुए वो जो अहकामात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें नमूना दिया, जिसको हम उसवा रसूल कहते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाने वाले लोग, उसके बिल्कुल मुखालिफ चलने वाले लोग इतने ज्यादा हैं कि अखबारात में भी वो नहीं समाते। अब जब हरकत, बुराइयां इतनी बढ़ चुकी, उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हम तो इस तरह की हरकत करते हैं, ये जो लोग सुनने वाले, बीच में से कुछ लोग शरीफ भी तो होते हैं ना, जो ना मौलवी होते हैं ना उनके कोई इस तरह के ज़हन, तो वो जब सुनेंगे कि ये यार हमारे सारे मौलवी जो हैं वो तो इस तरह की हरकत में मुलव्वस हो गए हैं, अक्सरियत सारे चले ना कहीं बीच में। ये नहीं है कि हर मस्जिद का मौलवी ऐसा होता है, लेकिन नाम जिनका बज रहा है, जिनका नाम अखबारात की रोशनी बन रहा है, वो भी तो मौलवी है ना, वो भी तो उन्हीं के लीडर हैं। तो ये जब ये कहेंगे कि ये इनकी इस तरह की हरकत में मुलव्वस है, और ये जो कादियानी है वो तो इनसे बेहतर है, वो तो अपनी मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हैं, अजान की भी उनको इजाजत नहीं है हुकूमती लेवल पे,
تو وہ تو اذان کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے ہیں. جب رمضان آتا ہے تو ان کی مسجدیں ہمارے سے زیادہ آباد ہوتی ہیں. جب جمعہ ہوتا ہے وہ کام چھوڑ کے جمعہ پڑھیں. یہ تو ان ہمارے مولویوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. کہتے ہیں ہم ان کو کافر ہیں, کہتے ہیں ہم ان کو غیر مسلم ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ چلیں اب یہ کرتے ہیں کہ کم از کم یہ بھی کام ختم کرو. ان کو پہلے ان کی اذانیں بند کی گئیں, ان کی مساجد سے کلمے تھوڑیوں کے ساتھ توڑے گئے, پھر ان کی مساجد کے میناروں کے اوپر حملے کیے گئے جو کہ سینکڑوں سے زیادہ ہو چکے ہیں, 100 سے زیادہ پچھلے چند سالوں میں. ان کے مینار توڑے گئے, پھر ان کے محراب توڑے گئے, پھر ان کی جو قربانی کے جانور تھے ان کو چھینا گیا, ان کے اوپر حکومت کا ساتھ مدد لی گئی پولیس کی, گھروں میں سے جا کے پھر گرفتاریاں کی گئیں, پھر ان کی قبروں پہ حملے ہوئے, ان کے قبروں کے کتبے توڑے, اگر کسی کو تدفین کرنے جاتے ان کے اوپر جتھا کی شکل میں حملے ہوئے. جب یہ سارے کام کر چکے اور انہوں کی پیاس پھر بھی نہیں بجھی, وہ جو جانور ہوتا ہے نا جس کو انسان کے خون کا چسکا لگ جاتا ہے, رہتا وہ جنگلوں میں, پھر وہ دوسرے چیزیں کھاتا, پھر بار بار انسانوں کے اوپر حملہ ور ہوتا ہے, گاؤں میں جاتا ہے. بالکل ان مولویوں کو مولوی نہیں کہنا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوگی, یعنی امت کے جو علماء سو ہیں. یہ حدیث ہے, اس میں تو ہمارے تو اب یہ ہے کہ وہ کس طرح پہچانے جائیں گے کہ کون سے علماء ہیں سو جن کی حرکات جو ہیں وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق کی طرح ظاہر ہو جائیں گی. اب اس کے اوپر آج دیکھیں, غور کریں کہ مساجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے باہر کھڑے ہو کے مجمع کی شکل میں ان کو باہر نکلتے ہی گرفتار کروانا اور یہ نعرہ بازی کروانا کہ یہ جو لوگ اندر جمعہ پڑھ رہے ہیں اب ان کو اگر گرفتار نہ کیا گیا تو ہم اپنی جانیں دیں گے, ہم یہ کریں گے. یہ ساری ٹکوسلے ہیں. اگر آج جماعت احمدیہ کے خلیفہ جماعت احمدیہ کو یہ اجازت دے دیں پاکستان میں کہ بھئی اب آپ اپنی حفاظت خود کریں گے, حکومت جو ہے اس نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں, اس اداروں نے, انہوں نے کہا, تو پھر دیکھیں یہ جو مولوی ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں, صرف معاشرے میں فساد پھیلانے کے لیے اور ملک کو کمزور کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, کیونکہ جو محب وطن جماعت ہے اس کے خلاف یہ کر رہے ہیں جنہوں نے جانیں دی ہوئی ہیں ملک بنانے کے لیے. تو اس طرح سے ہماری مسجد اب قریب آ گئی ہے. ایک دفعہ صلی اللہ کا ورد کر لیتے ہیں. صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد. اور آپ نے ہمیں فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں. جی ماشاءاللہ, آج 9 مارچ 2025 کی خوبصورت صبح فجر کی نماز اور درس کے بعد ہماری سیر جو ہے وہ جاری ہے. اور آج ہمارے ایک پرانے جو روح رواں ہیں صبح کی سیر کے وہ ساتھ شامل ہو گئے ہیں دوبارہ. مبشر کالوں صاحب پاکستان گئے ہوئے تھے مہینے سے زیادہ, پھر اس کے بعد کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے, لیکن یہ اس سیر کے بانیوں میں شامل ہیں. تو آج دوبارہ پہلے دن کافی عرصے کے بعد ساتھ شامل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. آج جو ہمارا درس تھا صبح فجر کے بعد امام صاحب کا, اس میں وہ جو واقعہ یا ایک ملتا ہے ذکر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابت سے, میں آپ کو 3 ایسی باتوں کا نہ بتاؤں جو بہت بڑے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ پھر پوچھا کہ ہاں, اس میں سب سے پہلا بڑا گناہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت میں شریک بنانا, یعنی شرک کرنا. اس کی پھر بہت ساری جو
تفصیلات یا اس کی تشریح وہ بیان ہوئی. پھر دوسرا جو تھا وہ تھا والدین کی نافرمانی کرنا، یا جو والدین کا خیال نہیں رکھتے ان کے لیے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس کے اندر پھر بڑے خوبصورت واقعات جو بیان ہوئے وہ اس درس کو زیادہ دلچسپ بنانے والے. پھر تیسرا جو تھا وہ تھا جھوٹ بولنا. اس کے اوپر صبح کل والے درس میں انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. والدین کی خدمت سے پہلے وہ جو شرک کا تھا معاملہ، اس میں یہی انہوں نے بیان کیا کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو خدا تعالیٰ کی عبادت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ وہ جو بت سامنے رکھ کے عبادت والا وہ تو بالکل جڑ مر گئی. مسلمانوں میں یہ تصور نہیں ہوتا کہ بت رکھ کے سامنے عبادت کریں. لیکن جو ہم عبادت کرتے ہیں اس میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی بجائے ہم دنیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یا اللہ ہماری جا پکی کر دے، یا اللہ، یہ اپنی غرض کی عبادت ہوتی ہے. اصل جو عبادت ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تلاش یا خدا تعالیٰ کا ساتھ جو ہے وہ ملنا، خدا تعالیٰ کا جو حقیقی ادراک ہونا، خدا تعالیٰ کی خوشنودی خالص حاصل کرنا، یہ عبادت کا مین مقصد ہونا چاہیے. جب یہ انسان ایک دفعہ اس میں کامیابی، پھر خدا کے آگے باقی چیزیں یا منتیں. پھر وہ جو والدین کی خدمت والی حصہ تھا اس میں ایک ذکر ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت کی زیارت کروائی گئی تو وہاں قرآن مجید کی آواز پڑھنے تو ایک صحابی کے متعلق آیا کہ وہ والدین کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے. تو وہاں ان کو یہ دکھایا گیا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا ذکر تھا کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ان کے گھر میں تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتی ہیں اور اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتی ہیں. تو بر یہ تفصیل تھی کافی درس میں آج. باقی انشاءاللہ مناظر کے ساتھ ساتھ آپ ساتھ شامل رہیں گے. شادی ہوئی نا میری شادی ہوئی نا تو میری وائف میری والدہ بھی اتنے آئی. ہنس کے یوٹیوب کا ہے نا وہ کر رہا ہے وہ باقاعدہ ٹائم لگا سی سیٹ ہونے پاکستان جا کے کھا کھا کے نا پھر آدھے یہاں کے نال جس دن پھر انہیں